السلام علیکم۔ رمضان ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آج ماشاءاللہ سے رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے اس کا چوتھا روزہ ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اگر ہم عمل کرتے ہوئے یہ عشرہ گزاریں تو شاید یہ ہماری نجات کا باعث بن جائے، شاید یہ ہمیں جنت میں پہنچانے کا وسیلہ بن جائے۔ آج کل جن حالات سے ہم لوگ سب گزر رہے ہیں، دنیا میں یہ جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر قوم، ہر مذہب کا انسان پریشان ہے، امیر، غریب، بچہ، بوڑھا، جوان، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو آج پریشان نہ ہو۔ لیکن ان پریشانیوں میں بھی ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس پر صد شکر یہ کہ ان حالات میں اللہ پاک نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ الحمدللہ ان حالات میں ہمیں وہ مہینہ عطا فرمایا اللہ پاک نے جس میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، جس میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں کی جاتی، جس میں اللہ پاک ایک نیکی کا پتہ نہیں کتنے گناہ ثواب دیتا ہے، جس میں بخششیں ہوتی ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، بخشوانے کا مہینہ، جنت پانے کا مہینہ، رب کو منانے کا مہینہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری شخص داخل ہو جائے گا تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر کوئی بھی اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ روزے داروں کے لیے اللہ پاک نے باب الریان جو ہے وہ بنا دیا، ایک ایسا دروازہ مخصوص کر دیا کہ جس سے وہ لوگ اندر داخل ہوں گے۔ لیکن پھر بھی ہم میں سے بہت سارے بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو کہ رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں اور روزے نہیں رکھتے ہیں، جو کہ اس برکتوں رحمتوں والے مہینے کو پاتے ہیں اور اپنی مغفرت نہیں کرواتے ہیں، اپنی بخشش نہیں کرواتے ہیں، اسے اپنی نجات کا ذریعہ نہیں بناتے ہیں، اسے اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع نہیں سمجھتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں، ہدایت نہیں پاتے ہیں، عبادات نہیں کرتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، خود کو نہیں بدلتے ہیں، جھوٹ سے نہیں دور ہوتے ہیں، فریب سے، مکاری سے دور نہیں ہوتے ہیں، برائیوں سے دور نہیں ہوتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں جو کہ نارمل زندگی میں کرتے آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پہ اللہ پاک نے قفل ڈال دیے ہیں، تالے لگا دیے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل کبھی نہیں کھل سکتے، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ انہیں کھولیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہدایت لیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ پاک سے ہدایت لیں۔ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کسی دوسرے دھیان میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز سن لی تو یہ ہم پہ واجب ہو جائے گا کہ ہم کریں، کیونکہ ہم نے سن لی ہے۔ تو وہ لوگ ایسی جگہوں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یا ایسے بن جاتے ہیں جیسے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، اللہ میاں توبہ توبہ، استغفار کرتی ہوں میں اللہ سے، ہم کوئی اتنے نیک لوگ نہیں ہیں، ہم بھی بہت گناہگار لوگ ہیں، ہم نے بھی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ دن میں نہ جانے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کتنے گناہ کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پانی ہم کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، ہم پانی باتیں کرتے ہوئے پی رہے ہیں، ہم ایک سانس میں پانی پی جاتے ہیں، نہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ ہم بیٹھتے ہیں، نہ ہم 3 گھونٹ میں پانی پیتے ہیں، ہم اسی طرح بس پانی پی جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک گناہ ہی تو ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل نہ کرنا گناہ ہی تو ہوتا ہے۔ صرف پانی پینے میں ہم دن میں کتنی بار ہم اس طرح پانی پی جاتے ہیں کہ ہم بغیر بیٹھے پانی پی لیتے ہیں، اور اس کا اثر صرف اس کا نقصان ہمیں گناہ سے نہیں ملتا، بلکہ اس کا نقصان ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہماری اپنی صحت بھی خراب ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر چیز ہمارے لیے مفید ہے، ہماری جسمانی، روحانی، دلی، قلبی تمام بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ تو ہم تو چلتے پھرتے روز ایسے گناہ کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہمارے لیے وہ پتہ بھی ہوتا ہے، مطلب ہمارے لیے وہ نارمل لائف کا حصہ بن چکا ہے، ہم نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے، ہمارے لیے وہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، نارمل سی ایک بات ہے
چلتے چلتے کسی کو برا کہہ دیا, کسی کا فون آ گیا تو جھوٹ کہہ دیا, اور جھوٹ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو ایک نارمل لائف جی رہے ہیں. اور ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں, اللہ میاں معاف کرنا, کہ جو لوگ سحری میں بھی اٹھتے ہیں, اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سحری بھی کرتے ہیں, افطاری بھی کرتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے. بس پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, کس بات کا ڈر ہے. ارے ایک دن نہیں کھائیں گے پئیں گے تو کوئی مر تھوڑی جائیں گے, ایک بار روزہ رکھ کے دیکھیں تو صحیح. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں روزے رکھے ہی نہیں ہیں, یا کوئی جمعے کا ایک روزہ رکھ لیا, یا مہینے میں ایک روزہ کوئی رکھ لیا. پتہ نہیں وہ لوگ کس طرح جیتے ہیں, کس طرح ان کے ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتے, ان کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں. سال میں ایک ہی مہینہ تو آتا ہے, اور وہ مہینہ جو باقی تمام سال کے مہینوں سے افضل ہے. سارے مہینوں کی عبادتیں ملا کر اگر رمضان کے ایک مہینے کی عبادتیں بھی جوڑی جائیں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی کہ رمضان کے ایک مہینے کی عبادت باقی 11 مہینوں کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو آئیں آج ہم تہیہ کرتے ہیں اللہ پاک سے, وہ خاص کر وہ لوگ جو کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, جو کہ روزے نہیں رکھتے ہیں, یا روزے رکھتے ہیں تو اس طرح نہیں رکھتے ہیں جس طرح کے روزے رکھنے کا حکم ہے. ہم لوگ تہیہ کریں, اللہ پاک سے معافی مانگیں, اور ارادہ کریں کہ ہم روزے رکھیں گے, پورے روزے رکھیں گے, پوری نمازوں کے ساتھ رکھیں گے. اور نماز کا تو ایسا حکم دیا گیا ہے, ہم سبھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو, ایک روایت میں ہے کہ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو ڈوبتے ڈوبتے بھی نیت کر لو نماز کی. ایسا حکم ہے نماز کا. تو اللہ پاک ہم سب کو, مجھ کو, میری اولاد کو, میرے ہسبینڈ کو, میری فیملی کو, میرے ماں باپ, بہن بھائی, میرے ملنے والے جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں, سب کو اور تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے, روزہ رکھنے کی, اس مہینے کا حق ادا کرنے کی, توبہ کرنے کی, نیک اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہم کو اس رمضان کو گزارنے کی اسی طرح توفیق دے کہ جس طرح اس رمضان کو گزارنے کا حق ہے. آمین ثم آمین. اور آج بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ رمضان پر. ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہوں گے جنید اقبال صاحب اب سے کچھ دیر کے بعد. تو آپ دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک, کیونکہ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے پاکستان کی پہلی یوٹیوب رمضان ٹرانسمیشن, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جویدیہ سعود پر. تو دیکھتے رہیے رمضان مبارک. ایک بار پھر آپ سب کو رمضان مبارک ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جنید اقبال صاحب, اور ان کے آتے ہی ایک عجیب سا سما بن گیا ہے. کچھ لوگوں کا اورا ہوتا ہے نا کہ جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کا اورا ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ آپ کو آس پاس کی ساری چیزیں بہت اچھی لگنے لگتی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آج ان سے جو بھی بات چیت ہونے والی ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو رمضان کی بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت اور مبارک. آپ کے تمام دیکھنے والوں کو جو آپ کے چینل کے ذریعے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں سب کو میری جانب سے سلام بھی, اور رمضان کی بہت بہت مبارکباد. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے دل کی باتیں, اپنے علم کی باتیں, جتنا آپ نے پڑھا ہے, جتنے بتائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس رمضان کو کس طرح دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد اور بہت شکریہ آپ کی عزت افزائی کا. آپ نے اتنی عزت سے, اتنی محبتوں سے بلوایا, اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی اس قول کی. بات یہ ہے رمضان المبارک ایکچولی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک انعام ہے, ایک اکرام ہے, ایک مہمان ہے جو آتا تو 30 دن کے لیے ہے. لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب رمضان گزر جاتا تھا تو اس غم کے اندر 6 مہینے جو ہے اس غم میں رہا کرتے تھے اس کے گزرنے کے بعد, اور 6 مہینے پہلے سے اس کے آنے کی دعا کیا کر رہے ہوتے تھے کہ وہ آ جائے. اچھا, یہ اتنا بڑا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پہلی رات جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے, جنت کو آراستہ پیراستہ کرتا ہے, اس کو مزین کرتا ہے, اور جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی پہلی رات کو ان کی بخشش کر دیا کرتا ہے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. یعنی میں آپ کو بتاؤں جویریہ، میں تو اپنے رب کے کرم، اس کے فضل اور اس کی رحمتوں کو دیکھتا ہوں کہ میرا رب کتنا رحیم اور کریم ہے. ہم مثال کے طور پہ یہ بات کہتے ہیں نا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. وہ کتنا چاہتا ہے کس کو کیا پتا، بے شک. وہ کتنا چاہتا ہے، اس کی شان کتنی بلند ہے کس کو کیا پتا، وہ کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے آپ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یعنی میں اور آپ چاہیں کہ ہم کوئی پیمانہ بنائیں کہ ہم پروردگار کی شان کریمی یا اس کی رحیمی کو بیان کریں، ہمارا علم جہاں پہ جا کے ختم ہوگا نا اس کا کرم وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہمارا علم جہاں جا کے ختم ہوتا ہے اس کی رحیمی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کی شان کا ایک نقطہ بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، خدا اس کی کہ اسے پوری شان بیان کرنا. تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے اور وہ اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر ہم پر ایسا احسان کرتا ہے کہ ہم صرف اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ بخششوں کے پروانے دے دیتا ہے. ہم ایک آنسو بہاتے ہیں، وہ جہنم کی نار کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ ہماری جھولیوں کو بھر دیتا ہے. ہم صرف اس کی طرف، اس کی رحمت کی طرف ابھی دیکھتے ہیں، وہ اپنے رحمت کے دامن کے اندر ہمیں سمیٹ لیا کرتا ہے. ہم گناہ کر کے گناہوں میں لدنے کے بعد اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ تو کرم فرما دے. پروردگار ایسا لگتا ہے جیسے انتظار میں تھا کہ بس یہ میرا بندہ آئے اور میں اپنی رحمتوں کے سائے میں اس کو لے لوں. بے شک. وہ اتنا پیار کرتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. یعنی میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا. وہ خطبہ ایکچولی اگر میں کہوں نا وہ دیباچہ ہے رمضان کا، وہ سر ورق ہے رمضان کا. یعنی رمضان کا انڈیکس ہی یوں سمجھ لیں. اگر آپ نے رمضان کو سمجھنا ہے آپ اس خطبے کو سمجھ لیں، آپ کو رمضان سمجھ آ جائے گا. ارے واہ، یہ تو آج میں نے پہلی بار یہ چیز، آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں ہوں گے ایسے جنہوں نے پہلی بار سنا ہوگا. ہاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں. سرکار علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا اور یہ شعبان کے بالکل آخر میں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اب یہ سرکار علیہ السلام پہلے تو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ برکت والا اور رحمت والا مہینہ ہے. یعنی اس میں اگر تمہیں رحمتیں چاہیے تو اس مہینے کو حاصل کر لو اور برکتیں چاہیے تو اس مہینے کو حاصل کر لو. اس کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے. یعنی میں کہوں کہ سونا تو ہیچ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ مثال دے کے بات کرتے ہیں کہ سونے کے پانی سے لکھنے والا جو ہے وہ اس کا ایک ایک لفظ ہے. فرمایا کہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے جو تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. پھر فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اچھا، اب وہ ایک رات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلب ظاہر ہے سورہ قدر میں فرما دیا کہ ہم نے تمہیں ایک رات ایسی عطا کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بنی اسرائیل میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان کے بارے میں سنا تو سرکار علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل کے لوگوں کی تو عمریں بھی بہت تھیں اور ان کو پھر وقت بھی بہت ملا، عبادتیں بھی بہت کرتے تھے، تو وہ تو ثواب میں ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے. اب وہ تو رحمت للعالمین ہے. جب اپنے صحابہ کی بات سنی تو آپ کا دل مغموم ہو گیا کہ میرے صحابہ میری امتی کیسے پیچھے رہ جائیں. ابھی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مغموم ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرما دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو ہم نے تمہیں ایک قدر والی رات عطا کی اور تم نے جانا کہ شب قدر کیا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا ثواب اتنا عطا کرتا ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی اگر اس کو آپ میتھمیٹیکلی اگر کیلکولیٹ کریں کوئی 83 برس اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینوں کے. تو اگر اس رات آپ نے عبادت کر لی ٹکا کر، کہتے ہیں ٹکا کر عبادت کرنا، ٹکا کر عبادت کر لی، جھک گئے آپ اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت کا یا اس سے زیادہ کا ثواب آپ کو عطا کر دے گا. تو یہ جو رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ ہے، اس کے ابتدائیہ فیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے فرما دیا کہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات، صرف ایک رات، اب وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 بھی ہو سکتی ہے، وہ 29 بھی ہو سکتی ہے. کوئی ایک رات ہے. اس ایک رات میں اگر کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 برس اور 4 مہینے سے زیادہ عطا کر دے گا. میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. جیسے ہم رمضان میں یہ ساری طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں نا، تو کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ 27ویں شب کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں ظاہر قرآن پاک نازل ہوا. اس رات ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دل سے عبادت میں کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں نا کہ بھائی ایسی عبادت ہو،
کبھی رونا نہیں آ رہا ہوتا, آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, آپ نارمل ہوتے ہیں, آپ کے ایموشنز جو ہے آپ کے قابو میں ہوتے ہیں. کبھی میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ 27ویں شب ہوتی نہیں ہے, وہ یا تو 25ویں ہوتی ہے یا 23ویں ہوتی ہے یا 29ویں ہوتی ہے, کہ جب لگتا ہے کہ ہاں ہمارا دل آج ہلکا ہو گیا ہے, آج ہم نے جو عبادت کی ہے وہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آج قبول کرنی ہے. ورنہ ہم ڈاؤٹ فل رہتے ہیں کہ نہیں یار آج تو میں تو توبہ کرتے ہوئے روئی ہی نہیں, مجھے تو رونا ہی نہیں آیا. اور کبھی اور ان 5 اور یہ بات سچ ہے کہ ہر مہینے ایسا ہوتا ہے کہ ان تاک راتوں میں سے ایک رات ایسی جاتی ہے کہ وہ آپ کو بالکل ہلکا کر دیتی ہے. آپ کے دل سے جتنی پریشانیاں, غم, دکھ, درد اور جتنے شکوے گلے اپنے آپ سے لوگوں, وہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کھینچ کے نکال کے پھینک دی ہیں. تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں 27ویں شب ہے, وہ کوئی اور شب پہ بھی ہو جاتا ہے. وہ ٹریول کرتی ہے. ایکچوئل بات یہ ہے کہ اس کی نشانیاں تو ظاہر آتی ہیں, لیکن نشانیاں اب ہم تو, ہمارا علم کیا, ہماری نظر کیا اور ہمارا قیاس کیا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہے. وہ ٹریول کرتی ہے, وہ 21, 23, 25, 27, کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو رمضان کی ابتدا میں ہم گفتگو کر رہے ہیں نا, یہ گفتگو لوگوں کو کام آئے گی آخر تک. اس کا ایک ایک دن, اس کی ایک ایک شام جو افطار کے وقت کی شام ہے, اس کی ایک ایک رات جو سحری کے وقت کی رات ہے, اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کا فضل, اللہ کی برکتیں, اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مطلب جو ہے لمحہ ہے. کوئی وقت اس کا خالی نہیں ہے, کوئی وقت اس کا خالی نہیں ہے. یعنی روزے دار سو رہا ہے تو عبادت ہے, روزے دار سانس لے رہا ہے تو عبادت ہے, روزے دار جو ہے وہ عبادت میں تو ویسے ہی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس میں صرف اور صرف مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ ثواب اجر اور سب کچھ یہی رکھا, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اب کوئی محروم ہی ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اس کی جو ہے بخشش نہ ہو. اب تو رمضان ایکچولی کٹائی کا مہینہ ہے. جیسے وہ رجب کے بارے میں آتا ہے نا کہ رجب جو ہے بنیادی طور پہ بونے کا مہینہ ہے, شعبان ترائی کا مہینہ ہے. آپ ترائی کرتے ہیں نا, آپ کے باہر پلانٹس ہوتے ہیں, پہلے آپ اس میں بیج بوتے ہیں زمین میں, تو رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. پھر شعبان میں ان پلانٹس کی ترائی ہوتی ہے, اس زمین کی ترائی ہوتی ہے. رمضان اس کی کٹائی کا مہینہ ہے. تو جو آپ رجب سے بوتے آتے ہیں, شعبان میں ترائی کرتے ہیں, رمضان میں کٹائی کا مہینہ. اور کٹائی کس چیز کی؟ اللہ کی رحمتیں, اس کو حاصل کرنا, اللہ کی برکتیں, اللہ کا فضل, اللہ کی شان, اس کو دیکھنا. اللہ تعالیٰ نے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ فرض فرمایا اور اس میں قیام کو ثواب و اجر کے قابل بنایا. یعنی ظاہر ہے جو روزوں کی فرضیت ہوئی. پھر فرمایا کہ جو شخص اس میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب چاہے گا وہ اس کی مثل درجہ پائے جس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا. یعنی اس مہینے میں آپ جتنی نیکیاں کرتے ہیں, جتنے نوافل پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو فرض کے برابر اس کا ثواب عطا کرتا ہے. اچھا, ہاں, یعنی جو فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عام نوافل اور نیکیوں کا ثواب آپ کو فرض کے برابر عطا کر دیتا ہے. اور جس نے اس میں کسی فرض کو ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے کسی نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے. یعنی اس مہینے میں جو آپ فرض ادا کرتے ہیں نا, نماز فرض ادا کرتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ ماہ صبر ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. یعنی اب مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی مثال دوں. حال ہی میں ظاہر ہے کرونا وائرس کا سارا معاملہ, جن لوگوں نے صبر کیا اور جو اللہ کی مشیت پر راضی رہے, اللہ کی قدرت پہ راضی رہے, اللہ کے حکم پر, اس کے امر پہ راضی رہے, اس کے اذن پہ راضی رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ظاہر حدیث میں مفہوم آتا ہے کہ جب وبا کے موقع پہ ایک مومن جو ہے وہ صبر کرتا ہے اور اسی جگہ رہتا ہے, اور اگر اسی میں موت ہو جائے تو اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم. تو اگر آپ رمضان میں صبر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا سیدھا داخل جنت کر دیتا ہے. اب آپ کے پاس تنگی ہے, کھانے کو کمی ہے, راشن کی کمی ہے, وہ افطاریاں نہیں ہیں, وہ سحر نہیں ہے, وہ لیوش دسترخوان نہیں ہے, وہ انتظام نہیں ہے, بچوں کے چہرے بھی اترے ہوئے ہیں, گھر والے بھی پریشان ہیں, لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس پہ صبر کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ عارضی دنیا تو گزر جائے گی, سبحان اللہ, یہ تکالیف تو گزر جائیں گی, لیکن یہ اسٹیمپڈ ہے, اسٹیمپڈ, مہر لگ گئی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے, دوسری کوئی بات ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ حق ہے اور سچ ہے. آپ نے صبر کر لیا, اللہ تعالیٰ نے آپ سے جنت کا وعدہ کر لیا کہ جنت تو آپ کو ملنی ہے نا, دوسری اس میں کوئی رائے نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے, اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو بتایا کہ یہ مہینہ ایکچولی ٹریڈنگ کا مہینہ ہے, تجارت کا مہینہ ہے, اور تجارت اب عام بندوں سے نہیں کر رہا ہے,
अल्लाह से अल्लाह करें। से। आप अल्लाह से तिजारत शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इसमें बरकत अता कर देगा। और ये स्टैम्प्ड बात है ना, आप जरा आगे बढ़ के तो देखें, फिर आप देखिए आपकी रोजी में अल्लाह ताला रिस्क में कितना बरकत अता करता है। और रिस्क के मानी मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ये भी बड़ा एक मिस इंटरप्रेट किया जाता है। लोगों ने रिस्क को सिर्फ माल से महदूद कर दिया। रिस्क का मतलब सिर्फ माल नहीं है, माल नहीं। अल्लाह से रिस्क की वसअत मांगे। अच्छा, रिस्क की वसअत जब आप मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला माल में तो इजाफा करता है। रिस्क बहुत बड़े मानी और मफाहिम में, रिस्क के अंदर आपका माल भी आ गया, आपकी सेहत भी आ गई, आपका घर भी आ गया, आपके घर वाले भी आ गए, आपकी इज्जत भी आ गई, आपकी शोहरत भी आ गई, आपका मकाम भी आ गया, आपकी औलादें भी आ गई, आपकी नस्ल भी आ गई, आपकी 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 तौकीर भी आ गई। सब कुछ उस रिस्क के अंदर शामिल हो गया। जब आप रिस्क की वसअत अल्लाह से मांगते हैं कि या अल्लाह मेरे रिस्क को वसी फरमा, तो अल्लाह ताला आपको जो है फिर बहुत कुछ अता करता है, क्योंकि रिस्क की वसअत बहुत बड़ी है। रिस्क बहुत बड़े मानी और मफाहिम में है। तो हमें अल्लाह से रोज़ी नहीं मांगनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, या अल्लाह मेरी रोज़ी में इजाफा फरमा दे, या अल्लाह मेरे कारोबार में इजाफा फरमा दे, या अल्लाह मेरे कारोबार को अच्छा कर दे, मेरी जॉब अच्छी कर दे। नहीं, अल्लाह से रिस्क की वसअत मांगो। जब रिस्क की वसअत मांगोगे तो अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देगा। उसमें ये तो पैसा तो बहुत बात की चीज़ है, बहुत सानवी चीज़ है, वो तो शामिल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत कुछ आ जाएगा। रिस्क में सेहत भी है। जब आप रिस्क की वसअत मांगते हैं, अल्लाह ताला सेहत भी अता करता है। तो रिस्क में बेसिकली सेहत भी अल्लाह ताला ने अता की है, आफियत भी अता की है। तो इसके साथ साथ आगे फरमाया कि जिसने किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराया, अब ये वो बात आ गई जो मैं समझाना चाहता हूँ कि उसके गुनाहों की माफ़ी और दोज़ख से आज़ादी का वो सबब हो जाएगा, और उसे रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा, लेकिन रोज़ेदार के सवाब में भी कोई कमी वाक़ई ना हो। यानी अब इस तरह की बात है कि आपके पास कोई रोज़ेदार आया, आपने कहा जी इनको रोज़ा इफ्तार करा दिया जाए। बहुत से लोग आपने देखा है दस्तरखान सजाते हैं, बड़े बड़े दस्तरखान सजाते हैं जी, 200 लोग हैं, 400 लोग हैं, इनको रोज़ इफ्तारी करवा रहे हैं, 5 लोगों को करवा रहे हैं। भाई एक आदमी को मेरी तरफ से करा देना। वो जो एक आदमी को भी आप करा देते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। ये स्टैम्प्ड बातें हैं, इसमें शक नहीं है। इसलिए नहीं है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इखलास शर्त है, बस इखलास शर्त है, लिल्लाहियत शर्त है। वरना अगर आपने एक किसी रोज़ेदार को इफ्तार करा दिया, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। फिर दूसरी इसमें आपको जो कन्फर्मेशन दे दी वो दे दी कि दोज़ख से आपको आज़ादी मिल जाएगी, यानी दोज़ख आपको टच नहीं करेगी। और तीसरी बात आपको क्या फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला उस रोज़ेदार के बराबर आपको सवाब अता करेगा जिसने रोज़ा रखा। और चौथा ये कि उसके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। तो हुआ ये कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को इफ्तार कराने की क़ुव्वत कहाँ है? ज़ाहिर है बहुत से लोग हैं जिनके पास माल और दौलत नहीं है, वो नहीं करा सकते। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सवाब तो अल्लाह ताला उसे भी अता करेगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी या एक खजूर या एक घूंट पानी किसी को पिला दे, और जो कोई किसी रोज़ेदार को पूरा खाना खिला दे। अब देखें, एक तो बात यह है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने सोचा भाई मुझे भी ये सवाब मिल जाए, मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं, मुझे दोज़ख से खलासी मिल जाए, मुझे एक रोज़ेदार के जो है वो रोज़ा रखने का सवाब मिल जाए। कुछ नहीं है ना, आप एक घूंट दूध जो है पिला दीजिए, एक घूंट लस्सी पिला दीजिए, एक खजूर आप खिला दीजिए, वो भी नहीं है एक घूंट पानी पिला दीजिए। अल्लाह कैसा करीम है, आप ये सोचिए जवेरिया कि मेरा रब कितना करीम है कि एक घूंट पानी के बदले अल्लाह ताला दोज़ख से खलासी अता कर देगा, जन्नत अता कर देगा। इससे बड़ा रहीम और करीम और कौन होगा कि जिसने हमारे लिए रास्ते ऐसे खोल दिए करम के, रहमत के, कि आपके पास कुछ नहीं है, एक घूंट पानी के बदले। यानी अगर दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर ये जुमला अदा करूं कि भाई जन्नत जो है उसका सौदा कितने में अल्लाह ने मतलब जो है हमसे फरमाया, तो एक घूंट पानी के बदले में अल्लाह ताला ने हमसे जन्नत का सौदा कर दिया है। उसके बाद हुआ ये साहब कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो किसी रोज़ेदार को पूरा पेट भर के खाना खिला दे, अब उनके लिए ज़ाहिर बड़ी बिशारत है। उनके लिए अल्लाह ताला ने मामला कुछ और रखा है, क्योंकि एक सुपरलेटिव डिग्री उनके लिए रखी है। वो क्या रखी है? फरमाया कि उसको अल्लाह ताला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा कि जिसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, हत्ता कि वो दाखिल जन्नत कर दिया जाएगा। एक के साथ सौदा हो रहा है और दूसरे को ये स्टैम्प्ड मोहर लगा दी कि जिसने मेरे रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिला दिया वो ऐसा सैराब होगा मेरे हौज़े कौसर से। हौज़े कौसर का मामला क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे, उम्मती आ रहे होंगे,
اور دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جام کوثر تقسیم ہو رہا ہوگا، پلایا جا رہا ہوگا. تو جس کو ملے گا یا جو پیے گا وہ ایسا سیراب ہو جائے گا، اس کی پیاس ایسی بجھ جائے گی کہ اس کے بعد وہ پیاسا نہیں ہوگا اور اس کو داخل جنت کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس ماہ کا پہلا یعنی جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. دوسرا عشرہ مغفرت ہے جس میں مغفرت کے پروانے دیے جاتے ہیں. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آگ سے آزادی کا ہوتا ہے، یعنی جہنم سے آزادی کا ہے. پھر فرمایا اور 4 چیزوں کو اس میں کثرت سے رکھو، وہ ایسی ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 ایسی ہیں جن کے بغیر تم گزارا نہیں کر سکتے. اب وہ کیا ہیں؟ وہ فرمایا کہ وہ 2 چیزیں جن سے اپنے رب کو راضی کرو، ایک کلمہ طیبہ ہے اور دوسرا استغفار ہے، یعنی استغفار و توبہ ہے. اور 2 چیزیں جن کے بغیر بخشش نہیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور دوسرا دوزخ سے اس کی پناہ مانگو، یعنی اس کا دامن رحمت اور دامن کرم مانگو. اب اس کو سمجھ لیں ذرا سا. میں عموماً لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ میں یہ وظیفہ بھی ہے اور میں آپ کے چینل کے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کی کثرت رمضان میں لوگ کریں، اور یہ ابتدائی رمضان سے تمام گھر والے مل کے کریں. بلکہ جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ یہ سرکار کی تعلیم ہے، یہ سرکار نے فرمایا، لیکن اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کو ڈیزائن کر لیں کیسے کرنا ہے. وہ ڈیزائن کیا ہے کہ جو وظیفہ ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ. اس کے ساتھ آپ ایک جنت کے خزانوں میں سے خزانہ شامل کر لیں، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پورا ایک وظیفہ ہے جس کی کثرت کیجئے، کیونکہ سرکار نے تعلیم فرمایا کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، آپ استغفار کی کثرت کریں، توبہ کی کثرت کریں. اچھا، کلمہ طیبہ کے ساتھ اس میں درود بھی شامل ہو گیا، اور لا حول جو ہے وہ بنیادی طور پہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو اس کو اختیار کر لیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت فضل فرمائے گا. تو یہ آج کا سمجھ لیجئے ابتدائیہ تھا کہ رمضان کو گزارنا ہے. تو پھر اگر اس خطبے کو ہم سمجھ لیں کہ میرے سرکار نے رمضان کی اہمیت کو کس طرح سے بیان فرمایا ہے، اگر اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ لیں تو رمضان آپ کے لیے ایسا ہو جائے گا کہ پھر آپ کا جی چاہے گا کہ ہم چلے جائیں، رمضان نہ جائے. جی تو بھی یہی چاہتا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اور آپ نے دیکھا، یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا. آپ نے بہت ساری باتیں اس میں سے آپ کو وہ ملی ہوں گی جو کہ آپ کے دل میں سوالات تھے. اور انشاءاللہ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کا مہینہ اسی طرح گزارنے کی توفیق دے جس طرح کہ اس خطبے میں بتایا گیا ہے. اگر آپ مزید دین اور اسلام اور اپنی روزمرہ زندگی کے گزارنے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ دین کے طور پر اور اسلامی طور پر ہم اپنی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں، تو جنید اقبال صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. محمد جنید اقبال آفیشیل کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے نئے پروگرام کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. تو جی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے اور پھر آپ کو ایک نئے مہمان سے ملائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. جی تو آج ہمارے پروگرام میں ہمارے گھر میں موجود ہے ایک ایسا نام جنہوں نے نعت گوئی میں، نعت خوانی میں ایک بڑا مقام بنایا. ان کا بڑا نام ہے، پاکستان کا ایک مشہور نام. مصنف یہ ہیں، ماشاءاللہ 16 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. محقق یہ ہیں، شاعر یہ ہیں، نعت خواں یہ ہیں. اب کچھ اگر میں بھول گئی ہوں تو میں ان سے پوچھوں گی کہ اور میں کیا بھول گئی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید صبی رحمانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کو یہ رمضان کی ٹرانسمیشن کا ایک جداگانہ، ایک نیا اور ایک بالکل تازہ رخ بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اور بہت سارے کاموں میں تم نے بہت پہل کی ہے ماشاءاللہ سلیقے سے. اسی طرح یہ رمضان ٹرانسمیشن بھی یوٹیوب پر لا کر ایک جداگانہ رنگ دیا لوگوں کو. ایک اپنے شعبے میں ایک نمایاں کام ہے، اس پر بہت بہت مبارک. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. صبی بھائی، میں چاہتی ہوں کہ آج آپ پہلی جو حمد ہے ہمیں وہ سنائیں جو سن کے میرے تو آنسو رکنے مشکل ہوتے ہیں، اور ہم بس وہیں مکہ میں پہنچ جاتے ہیں، حرم میں پہنچ جاتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ وہ سنانے سے پہلے آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ وہ آپ نے کب لکھی تھی،
کس حالت میں لکھی تھی؟ کیا آپ کو ایسا یاد آیا یا کہاں موجود تھے اس وقت آپ؟ میں اس وقت بیت اللہ میں تھا اور میں شعر ماشاءاللہ۔ کہتے ہوئے مجھے بہت وقت لگتا ہے، مطلب میں شعر کہنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اس وقت تک شعر نہیں کہتا جب تک شعر اپنی پوری کیفیت کے ساتھ دل پر دستک دے کہ بھئی اب مجھے لکھ لو۔ ایک پوری سچائی کے ساتھ جو چیز آتی ہے وہ کیفیت اور اثر انگیزی میں الگ نظر آتی ہے۔ تو مجھے وہاں ایک طواف کرتے کرتے تیسرے چکر میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ مولا مجھے شعر کہے ہوئے بہت دیر ہو گئی، بہت دن ہو گئے، کچھ عطا فرما دے۔ اور یہ کہہ کے میں نے چوتھا چکر شروع کیا، اور اس کے بعد ایسا لگا جیسے یہ پوری نظم آہستہ آہستہ مجھ پر برس رہی ہے اور میں صرف اسے لکھ رہا ہوں، یعنی اس میں کہیں غور کرنا، کہیں سوچنا، کہیں مصرعے کی ساخت کو تبدیل کرنا، بعد میں بھی میں نے اس کو بالکل تبدیل نہیں کیا۔ ارے واہ! اور اس طرح وہ ایک ایسا قصیدہ بن گیا جو بیت اللہ کا قصیدہ تھا، جو خانہ کعبہ کا قصیدہ تھا۔ اور ایسے دنوں میں آج کل جس طرح کی صورتحال ہے اور بیت اللہ میں حاضری پر اس کو محدود کر دیا گیا اور کچھ عرصہ بالکل بند رہا، تو وہ دیکھ دیکھ کر ہمیں اس رونق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں جو رونق ہے زائرین سے، فرشتوں سے اور دیگر مخلوقات سے جو اللہ کے گھر کا طواف کرتی ہیں، اور وہ گھر جو خانہ کعبہ جو بیت اللہ بیت المعمور کے عین نیچے ہے جہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمع جس کے گرد سے پروانے غائب ہو گئے ہوں، تو اس کا احساس بہت تنگ کرتا رہا۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہیں سے ابتدا کروں آپ کی فرمائش پر۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو بیت اللہ میں اسی طرح ذوق و شوق سے اور اجتماعی صورت میں حاضری کا موقع عطا فرمائے چل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ
یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابھی تو اس کے اور بھی شعر تھے ماشاءاللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کے دل کے یہ الفاظ نہیں ہوں گے، جس کے دل کی یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ وہ آپ نے وہ لکھ دیا جو اب نہ تو کوئی اس سے پہلے لکھ سکا نہ اس کے بعد کوئی لکھ سکے گا، اور دل چاہتا ہے کہ یہ کلام جو جب ہم مکہ میں جب جاتے ہیں، جب خانہ کعبہ نظر آنا شروع ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کلام گونجنا شروع ہو جاتا ہے کانوں میں، اتنا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ پاک آپ کی تحریر میں اور زیادہ اور آپ کی آواز میں اور زیادہ جو ہے وہ اللہ کا پیار اور نور ڈال دے، آمین ثم آمین۔ سبھی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ سبھی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب میں ان سے جس کلام کی فرمائش کرنے والی ہوں وہ کلام آج کل کے ان حالات میں، جو کرونا کی وجہ سے خاص کر وہ لوگ جو ہر سال رمضان جو ہیں وہ مکہ مدینہ میں گزارا کرتے تھے اور وہ اس سال نہیں جا پائے، جو کہ برسوں سے ان کا یہی روٹین ہے کہ وہ جا رہے ہیں، ان کی بھی دل میں بڑی ظاہر ہے ایک طلب ہوگی، تڑپ ہوگی۔ اور ہم لوگ رمضان سے ایک مہینہ پہلے جایا کرتے تھے تو ہم بھی نہیں جا سکے، شعبان میں ہم جایا کرتے تھے، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ کلام اگر آپ سنا دیں گے نا تو ہم سب کے دلوں کی ایک ترجمانی ہو جائے گی۔ رمضان جس نے مدینہ یا بیت اللہ میں گزارا ہو نا، پھر اسے دنیا میں کہیں ہو اور رمضان آ جائے
تو وہ تڑپ جاتا ہے کہ مجھے اس وقت وہیں ہونا چاہیے تھا. تو اللہ رب العزت ایسے تمام لوگوں کو وہاں حاضری کا اجر یہاں رہتے ہوئے عطا فرمائے اور جلد وہ دربار ہمارے لیے کھولے اور اس مصیبت کو ہمارے سر سے ٹالے, اس وبا کو ہمارے سر سے ٹالے, تاکہ پورا عالم انسانیت سکھ کا سانس لے اور خاص طور پہ مسلمان حرمین کی زیارت کر سکیں. آمین سبحان. چند شعر اسناد. جی جی. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے, حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے, حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے.
مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبیل مدحتے خیر جی ناظرین، یقیناً آپ کو آج نعت خوانی کا جو لطف آیا ہوگا، جو سما بندھا ہوگا، ہمارے گھر میں تو بندھا، آپ کے گھر میں بھی جو بندھا ہوگا، وہ یقیناً صرف اور صرف صبیر رحمانی بھائی کی وجہ سے ہی ہو سکتا تھا۔ بہت شکریہ، آپ آئے، آپ نے وقت دیا۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے اور اللہ پاک آپ کو اور کامیابیاں دے، صحت دے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ہم چلتے ہیں اپنے اگلی سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔
نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فی زمانہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ ہے بندش کے معاملات ہوتے ہیں، جادو کے معاملات ہوتے ہیں۔ حسد کی وجہ سے لوگ کبھی کسی کاروبار پر بندش کرا دیتے ہیں، چلتا ہوا کاروبار نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں ایک نصیبت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، مگر آج جو ہمارا فوکس ہے وہ جادو کے حوالے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے جادو کا ذکر، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اس کی کاٹ میں کیا کرنا ہے، جس طرح میں نے پہلی بار کیا تھا آپ سے کہ آپ کو باوضو رہنا ہے۔ یاد رکھیے گا آپ جتنے پاک صاف رہیں گے، قلبی طور پہ روحانی طور پہ آپ شیاطینی طاقتوں سے اتنا ہی دور رہیں گے۔ جادو ہمیشہ خبیث جنات کے ذریعے کرا ہے۔ جادو کی دو قسمیں بیسیکلی، ایک تو سفلی ہے اور ایک الوی ہے۔ الوی وہ ہوتا ہے جو سیاروں کی مدد سے کیا جاتا ہے، اور سفلی وہ ہوتا ہے جو خبیث جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جو باوضو رہتا ہے، نماز کا پابند رہتا ہے، اس پہ جادو کا اثر کم ہوتا ہے۔ جادو کے اثر کے لیے یہ ہے کہ اس کی کارڈ کے لیے روزانہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز آیت الکرسی پڑھنی ہے، 11 دن، 21 دن یا 41 دن۔ آپ انشاءاللہ آیت الکرسی کا ورد کریں، جو جادو کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ اس چیز سے ختم ہو جائیں گے۔ اور جادو سے بچنے کے لیے بہترین چیز سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت۔ اکثر لوگ کیسٹ لگا دیتے ہیں یا کسی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ پڑھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو آپ سورہ بقرہ خود پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، 3 دن میں ختم کر لیں، 7 دن میں ختم کر لیں، مگر خود پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالی ہم سب کو یہ خطرناک جو روحانی مرض ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو جادو سے محفوظ فرمائے۔ ہاں جی، یقیناً آپ کو آج کا پروگرام بھی ہمارا پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں کے میسیجز مجھے ملتے رہتے ہیں، آپ لوگ بہت حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری اتنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، میرے ساتھ اتنی زیادہ جو ہے نا سپورٹ مجھے کر رہے ہیں، اور یقین مانیے یہ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہی تھی کہ میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، میرے شوہر میرے بچوں کی سپورٹ ہے میرے ساتھ، میری ٹیم کی سپورٹ ہے میرے ساتھ، کہ میں یہ رمضان ٹرانسمیشن اپنے گھر سے کر کے آپ لوگوں تک پہنچانے کے قابل بنی ہوں۔ اور ان تمام لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو کہ میرے ساتھ اس رمضان ٹرانسمیشن میں میری ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کیونکہ کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ ایسے وقت میں جو ہے آئیں، اور ایسے وقت میں جب کہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، وہ رسک لے کر لوگ آتے ہیں، گھر پر آتے ہیں، چاہے میری JJS کی ٹیم ہو، چاہے میرے باعزت گیسٹس ہوں، چاہے میرے وہ لوگ ہوں جو کہ ایڈٹ وغیرہ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے نعتیں وغیرہ ریکارڈ کرنے میں میری ہیلپ کی ہے، میں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے کامنٹس مجھے ملے، آپ لوگوں نے کہا کہ جی جنت ابراہیم کو دیکھنا ہے، تو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جنت ابراہیم کو جیسے جلدی ممکن ہو سکے میں پروگرامز میں لے کر آؤں، اور اگر پروگرام میں نہیں بھی آ سکے تو میں لائیو آپ لوگوں کو ضرور ملواؤں گی جنت اور ابراہیم سے، اور لائیو دکھاؤں گی آپ کو کہ ہم لوگ کس طرح گھر میں رمضان جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اور میرا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، جویریہ سعود میرے چینل کا نام ہے، آپ لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، کیونکہ میری سبسکرپشن جو ہے وہ جتنے لوگ ہیں اتنے اس کے حساب سے جو میرے ویوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، تاکہ جیسے ہی میں کوئی پروگرام یا کوئی بھی چیز اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جایا کریں، اور اپنے دوستوں سے ملنے والوں سے بھی کہیں کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اور آپ لوگ کا یقیناً جو ہے رمضان اچھا گزر رہا ہوگا، امید کرتی ہوں کہ اسی طرح سکون سے سب کا رمضان گزرے گا۔ اللہ پاک بیماروں کو صحت دے،
جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اس مرض سے اور اس معاشی بدحالی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، دیکھتے رہیے گا میرا یوٹیوب چینل اور دیکھتے رہیے گا میری رمضان ٹرانسمیشن۔ رمضان مبارک، اللہ حافظ۔ Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramzan Mubarak aa gaya, Rab ki ata, Rab ka karam, roshan hua در نور کا، چھٹ جائیں گے Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramzan Mubarak aa gaya, Rab ki ata, Rab ka karam, roshan hua در نور کا، چھٹ جائے